عمران خان پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم ہیں جنہیں کسی عدالت نے سزا سنائی ہے، جبکہ گرفتار کیے گئے وزرائے اعظم میں ان کا نمبر 6 ہے۔ آپ چاہیں تو انہیں چھٹا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جنہیں گرفتار کیا گیا حسین شہید سہروردی تھے۔ وہ 12 ستمبر 1956 سے 17 اکتوبر 1957 تک اقتدار میں رہے۔ ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، اس لیے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں تھے۔ وہ عوامی لیگ کے لیڈر کی حیثیت سے وزیر اعظم بنے تھے، وہی عوامی لیگ جس نے بعد میں شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک چلائی۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگانے کے بعد ایبڈو کے نام سے ایک قانون بنایا۔ ویسے تو مارشل لا میں ڈکٹیٹر خود ہی مجسم قانون ہوتا ہے، لیکن ایبڈو کا مقصد سیاست دانوں پر پابندی لگانا تھا۔ اس کا خاص نشانہ مشرقی پاکستان کے لیڈر بنے، اور ظاہر ہے کہ سر فہرست حسین شہید سہروردی تھے۔ انہیں 30 جنوری 1962 کو ملک دشمن سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ میں نے اس دور کے اخبارات دیکھے ہیں اور سہروردی کی یادداشتوں پر مبنی کتاب پر بھی نظر دوڑائی، لیکن کہیں سراغ نہیں ملا کہ ان کے خلاف کوئی کیس عدالت میں چلا۔ 7 ماہ کی قید کے بعد غالباً ان سے کوئی تحریری وعدہ لے کر رہا کیا گیا۔ وہ اس وقت 70 سال کے تھے، بیمار تھے اور انہیں علاج کی ضرورت تھی۔ حسین شہید کے بعد گرفتار کیے گئے دوسرے وزیر اعظم کو بھی بہت سے لوگ شہید کہتے ہیں، یعنی ذوالفقار علی بھٹو۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ کرنے کے بعد انہیں نظر بند کیا تھا اور پھر 28 جولائی کو رہا کیا، لیکن وہ انہیں راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے محمد رضا قصوری کے قتل کو بہانہ بنایا۔ اس کیس میں بھٹو صاحب کو 4 ستمبر 1977 کو گرفتار کیا گیا۔ یہ تاریخ کا انوکھا مقدمہ تھا جس میں سیشن کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ نے ٹرائل کیا۔ بھٹو صاحب کو 18 مارچ 1978 کو سزا سنائی گئی اور 1979 کو پھانسی دی گئی۔ بھٹو صاحب کی بیٹی بے نظیر سب سے زیادہ بار گرفتار اور ہاؤس اریسٹ کی گئی وزیر اعظم ہیں۔ ضیاء دور میں انہیں کم از کم 4 بار گرفتار کیا گیا۔ پہلی بار بھٹو صاحب کی پھانسی پر جب وہ اپریل 1979 کے بعد 6 ماہ جیل میں رہیں اور پھر 6 ماہ ہاؤس اریسٹ کیا گیا۔ دوسری بار انہیں مارچ 1981 میں گرفتار کیا گیا اور جنوری 1984 میں بین الاقوامی دباؤ میں اضافے پر رہا کر کے بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ 1985 میں بھائی شاہ نواز بھٹو کی تدفین کے بعد انہیں 30 اگست 1985 کو کراچی میں ہاؤس اریسٹ کیا گیا اور نومبر میں رہا کر کے پھر بیرون ملک روانہ کیا گیا۔ اگلے سال وطن واپسی کے بعد انہیں 15 اگست 1986 کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد 2 بار ان کی حکومت برطرف کی گئی۔ 15 اپریل 1999 کو ان کی عدم موجودگی میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے کرپشن کیس میں انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی۔ اکتوبر 2007 میں بے نظیر واپس آئیں تو مشرف حکومت نے نومبر میں انہیں 2 بار چند دنوں کے لیے ہاؤس اریسٹ کیا۔ اگلے مہینے یعنی دسمبر 2007 میں وہ ایک بم دھماکے میں قتل کر دی گئیں۔ میاں نواز شریف سب سے زیادہ بار وزیر اعظم بنے ہیں تو انہیں یہ اختصاص بھی حاصل ہے کہ انہیں سب سے زیادہ بار سزا سنائی گئی۔ پہلی بار انہیں 12 اکتوبر 1999 کو گرفتار کیا گیا جب پرویز مشرف نے پہلا مارشل لا لگایا۔ انہیں طیارہ سازش کیس میں 5 اپریل سن 2000 کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ بعد میں ایک معاہدے کے بعد انہیں 9 دسمبر سن 2000 کو رہا کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ مشرف کی اقتدار سے رخصتی کے بعد حالات تبدیل ہوئے تو نواز شریف 2013 میں تیسری بار وزیر اعظم بنے۔ وہ اس بار بھی مدت پوری نہیں کر سکے۔ انہیں سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں 28 جولائی 2017 کو سزا سنائی۔ 13 اپریل 2018 کو سپریم کورٹ نے انہیں زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دیا۔ 6 جولائی 2018 کو احتساب عدالت نے انہیں لندن فلیٹس کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی۔ وہ اس وقت لندن میں تھے جہاں ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز بستر مرگ پر تھیں۔ وہ انہیں چھوڑ کے وطن واپس آئے تو 14 جولائی کو انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ 11 ستمبر کو کلثوم نواز کا انتقال ہو گیا۔ 8 دن بعد 19 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزائیں معطل کر کے انہیں رہا کر دیا، لیکن 24 دسمبر کو پھر اسلام آباد کی ایک عدالت نے انہیں العزیزیہ کیس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 مارچ 2019 کو انہیں علاج کے لیے رہا کرنے کا حکم دیا۔ وہ 19 نومبر 2019 کو لندن روانہ ہوئے اور تب سے وہیں مقیم ہیں۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد پارٹی نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ وہ بھی گرفتاری سے نہیں بچ سکے۔ انہیں 18 جولائی 2019 کو نیب نے LNG کیس میں گرفتار کیا تھا۔ 26 فروری سن 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں جیل سے رہا کیا گیا۔ عمران خان کو پہلی بار 13 نومبر 2007 کو انسداد دہشت گردی قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، لیکن 2 دن بعد رہا کر دیا گیا۔ اس سال 9 مئی کو نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد کئی شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے۔ 2 دن بعد سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔
اب 5 اگست کو اسلام آباد کے سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے، جس کے بعد انہیں لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی بھی اس فہرست میں شامل ہیں، لیکن ان کی گرفتاری اور سزائے قید وزیر اعظم بننے سے پہلے کی ہے۔ انہیں مشرف دور میں قومی احتساب بیورو نے 11 فروری 2001 کو گرفتار کیا تھا۔ ان پر بطور اسپیکر قومی اسمبلی اختیارات کے غلط استعمال کا الزام تھا۔ احتساب عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے پر وہ 5 سال سے زیادہ جیل میں رہے اور 7 اکتوبر سن 2006 کو رہا کیے گئے۔ 2 سال بعد پیپلز پارٹی نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تو انہیں وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ بدنام زمانہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی سپریم کورٹ نے انہیں 20 جون 2012 کو توہین عدالت کی سزا سنائی۔ اس طرح وہ پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں عہدے پر رہتے ہوئے سزا ہوئی۔ اس بار انہیں جیل نہیں بھیجا گیا کیونکہ علامتی سزا کا مقصد انہیں عہدے سے ہٹانا تھا۔ شہباز شریف بھی یوسف رضا گیلانی کی طرح وزیر اعظم بننے سے پہلے جیل گئے تھے۔ انہیں 28 ستمبر سن 2020 کو نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا۔ 14 اپریل سن 2021 کو انہیں لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف بھی کیسز چلتے رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے 15 جنوری سن 2013 کو اس وقت ان کے وارنٹ جاری کیے جب وہ اقتدار میں تھے، لیکن وہ گرفتار نہیں کیے گئے۔ بعد میں انہیں اس مقدمے سے بری کر دیا گیا تھا۔